آج بدھ کا دن ہے، نومبر کی 20 اور ربیع الاول کی 22 تاریخ ہے۔ السلام علیکم، پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کے شرانگیز بیانات کا ایک بار پھر آغاز، کشمیر پر نریندر مودی کے اقدامات کی توثیق کر دی۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی مگر مسلم لیگ نون اور حکمران جماعت کی قیادت اور ورکرز میں بحث جاری، پاکستان کے عوام کے سنگین مسائل پس پشت۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل، اسد عمر ان، غلام سرور آؤٹ، خسرو بختیار کا قلمدان تبدیل۔ سرکاری عہدیداروں کو سوشل میڈیا بالخصوص واٹس ایپ اور فیس بک کے استعمال پر محتاط رہنا ہوگا، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہدایات جاری کر دی۔ افغانستان سے رہائی پانے والے طالبان کمانڈر قطر پہنچ گئے، طالبان نے بھی 2 یرغمال غیر ملکیوں کو رہا کر دیا۔ امن مذاکرات کے لیے نئی کوششوں میں پیش رفت، زلمے خلیلزاد اسلام آباد پہنچ گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC سے منسلک پاکستان کے کالم نگار محمد حنیف کی تصنیف پھٹتے آموں کا کیس شائع ہو گئی ہے۔ محمد حنیف انگریزی زبان میں اپنے طنز و مزاح کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور ان کی یہ کتاب اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کے نام سے انگریزی زبان میں 12 سال پہلے شائع ہو چکی ہے۔ سندھ حکومت کو اسمبلی میں شرمندگی کا سامنا، سندھ حکومت بے عملی کا شکار، روزانہ 600 سے زائد افراد کتے کے کاٹنے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام آباد آرٹ فیسٹیول کا آغاز، 34 ممالک سے 200 سے زائد فنکاروں کے فن پاروں کی نمائش، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نمائش ہے۔ MQM کے سربراہ کے شرانگیز بیانات کا ایک بار پھر آغاز، کشمیر پر نریندر مودی کے اقدامات کی توثیق کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے بارے میں گمراہ کن بیانات جاری۔ متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے کشمیر کے بارے میں اقدامات کو سراہا۔ یاد رہے کہ حال ہی میں وہ انڈیا کے وزیر اعظم سے سیاسی پناہ کی اپیل بھی کر چکے ہیں۔ متحدہ قومی مومنٹ ایک طویل عرصے سے قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے پاکستانیوں کی نمائندہ سیاسی جماعت رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی ایام میں الطاف حسین نے سندھ کے شہری علاقوں میں مقیم مہاجر برادری کے حقوق کے لیے سیاسی جدوجہد کی، مگر بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ الطاف حسین کی وجہ سے ان کی جماعت کو پاکستان میں پرتشدد واقعات کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں کے دوران وہ اپنی پارٹی کو جدید اطوار پر منظم کرنے میں ناکام رہے اور ایک آمر کی طرح پارٹی کے معاملات پر انتہائی سخت رویہ اپناتے رہے۔ نتیجتاً مختلف ادوار میں MQM میں دھڑے بندی ہوتی رہی، جس میں MQM حقیقی اور MQM پاک سرزمین نمایاں پارٹیاں رہیں۔ آج پارٹی معاملات الطاف حسین کی گرفت سے نکل چکے ہیں اور مایوسی، بے چینی اور اپنی ناکامیوں کے باعث وہ اپنے سیاسی نظریات کھو چکے ہیں۔ الطاف حسین نے سندھ میں MQM کی سیاست پر بلا شراکت غیر حکمرانی کی اور ایک طویل عرصے تک عوام کے دلوں پر راج کیا، مگر حالیہ برسوں میں وہ بے بسی کا شکار نظر آتے ہیں اور اصولی سیاست کے رہنما قائدوں سے دور ہو چکے ہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔